السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وقال شاعر: ایمان کی حرارت سے بدل جاتا ہے دنیا کی سما. ایمان کی حرارت سے بدل جاتا ہے دنیا کی سما. بدلے نہ جو تقدیر بشر ایسا کبھی ایمان کہا. صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق و مربی، اساتذہ اکرام اور گاؤں سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور میرے عزیز بھائی، آج کے اس پربہار تقریری پروگرام میں میرا موضوع گفتگو ہے ایمان و اخلاق کا بگاڑ، ایمان تازہ کرنے کی ضرورت. محترم حضرات، آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا علم ایمان کی کمزوری اور اخلاق کا بگاڑ ہے. مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے دلوں میں ایمان کی تازگی کم ہوتی جا رہی ہے، گناہوں کی کثرت بڑھتی جا رہی ہے اور اخلاق حسنہ سے شیرازہ بکھرتا جا رہا ہے. قرآن و حدیث ہمیں بار بار ایمان تازہ کرنے کا حکم دیتے ہیں. ایمان کی کمزوری کیوں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم. تم میں سے ایمان اسی طرح پرانا ہوتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہوتا ہے، لہذا اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ کر دے. اس حدیث میں واضح ہوتا ہے کہ ایمان کمزور ہوتا ہے، اسے تازہ کرنا ضروری ہے. قرآن ایمان کی تجدید کا کیسے حکم دیتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر. یہ عجیب حکم ہے کہ ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی ایمان کی مضبوطی اور تجدید چاہتے رہو. اخلاق کا بگاڑ ایک خطرناک بیماری ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق کو ایمان کا لازمی حصہ قرار دیا ہے. قرآن کہتا ہے: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق کا مالک ہے. ایک دوسرے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے: اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. اسلام میں اخلاق کو کوئی اضافی چیز نہیں بلکہ ایمان حسن ہے. اس حدیث میں معلوم ہوا کہ اخلاق ایمان کا حصہ ہے. جس کا اخلاق اچھا نہیں اس کے ایمان بھی کمزور ہے، لہذا اخلاق کے بگاڑ ایمان کی بگاڑ کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب ان پر اللہ کی آیت تلاوت کی جاتی تو ان کی ایمان بڑھ جاتا. ایمان و اخلاق کا بگاڑ معاشرے میں کیا اثرات ہیں؟ بے حیائی، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، دھوکہ، ناانصافی، نماز میں بے توجہ، دلوں میں سختی، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. محترم حضرات، آج ہمارے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آج ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کریں، اخلاق کو بہتر بنائے، قرآن و سنت سے جڑ جائے اور اللہ سے ہدایت مانگتے رہے. آج ہم ایک ایسی دور میں جی رہے ہیں جہاں ایمان کمزور ہو رہا ہے، اخلاق بگڑ رہے ہیں، دل سخت ہو رہا ہے، گناہوں کی کثرت بڑھتی جا رہی ہے. اسلام کا صرف ایمان بھی ہے، اخلاق بھی ہے، دونوں ایک دوسرے سے بڑا ہے. قرآن اخلاق کی تباہی، جب ان کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتائج قرآن کریم میں بتا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ظہر الفساد فی البر والبحر. خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا لوگ کے اعمال کی وجہ سے. آج جس بے حیائی، ظلم، دھوکہ، ناانصافی، نماز بے توجہ میں نظر آ رہی ہے، یہ ہمارے بد اعمال کا نتیجہ ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرہ ٹھیک ہو، ہمارے گھروں میں آئے، ہمارے معاملات درست ہو، تو ہمیں ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا، اخلاق کو بہتر بنانا پڑے گا، قرآن و سنت کی طرف واپس آنا پڑے گا اور اللہ سے ہدایت مانگنی ہوگی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاق حسنہ سے آراستہ فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.